للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادرم جناب ہدایت خان صاحب، محترم شرکائے تربیت گاہ، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، میری بہنوں، یقیناً انتہائی اہم موضوع ہے معلم اور معلم انسانیت۔ تعلیم کے تصورات کیا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی معاشرے کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزاری، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں جاہلیت تھی، کہ جہاں عبادت کا تصور مسخ ہو چکا تھا، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں لوگ شرف انسانیت سے بھی گر رہے تھے، زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی، اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو بھی تصور گناہ کا، معصیت کا ہو سکتا ہے، وہ اس معاشرے میں بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال موجود تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں کس طرح اس معاشرے میں انقلاب برپا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا الہ العالمین میری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر بھیج کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے۔ تو تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور حکمت کی تربیت اور تزکیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ فرائض شمار کیے گئے، اور بجا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے اس حلقے میں بیٹھنے کو ترک فرمایا، اور آپ تعلیم اور تعلم کی مجلس میں بیٹھے، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو تعلیم کے ساتھ ایک تقدیس کا تصور جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور کبھی ہمیں اپنی معاشرت میں اس چیز کا احساس اور اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، کہ یہ کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں واضح ہوتی ہیں، اشیاء اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہم اگر کسی کو رات کا تصور دینا چاہیں تو ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ بھئی دن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، دن میں سب کچھ نظر آتا ہے، اور رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس لیے تعلیم کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ سے پہلے اس معاشرے میں دیگر تصورات کیا تھے، دیگر مختلف تہذیبوں میں، دیگر مختلف ریاستوں میں تعلیم کے تصورات کیا تھے۔ یونان کی ریاست کا تذکرہ بڑے شد و مد سے اور ایک سیولائزڈ معاشرے کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ یونان میں ایتھنز اور اسپارٹا میں شاید یہ بات ہمارے لیے حیرت کی ہو کہ تصور تعلیم کیا تھا
کہ چوری کی تعلیم باقاعدہ نصاب میں شامل تھی، کہ چوری کرنے کا طریقہ سکھایا جائے کہ چوری کس طرح کی جائے گی۔ چوری کرنا عیب نہیں تھا، چوری میں پکڑا جانا عیب تھا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا ماہر نہ ہو کہ وہ اگر چوری کرے اور پکڑا جائے تو یہ عیب کی بات ہے، باقی اگر چوری کرے اور وہ پکڑا نہ جائے تو یہ کوئی عیب کی بات، یہ اس کی مہارت ہے اور یہ اس کا کمال ہے کہ وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چوری کر لیتا ہے۔ یونان میں بڑا نام تھا ارسطو کا، اور ارسطوٹل کے اساتذہ میں افلاطون کا اور سقراط کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سقراط کو زندہ رکھا، اس کے کام کو، اس کی افکار کو، اس کے مایہ ناز شاگرد نے افلاطون نے۔ افلاطون کے مکالمات اس وقت بھی ہمارے ہاں بھی پرنٹڈ حالت میں 8 جلدوں میں مکالمات افلاطون موجود ہیں۔ وحی کی تعلیم نہیں پہنچی ان تک، لیکن عقل سلیم کی بنیاد پر، فطرت صحیحہ کی بنیاد پر افلاطون اس حقیقت تک رسائی اس کی ہو چکی تھی کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کائنات کا ایک موجد ہے، اس کائنات کا ایک تخلیق کرنے والا ضرور موجود ہے۔ اس لیے کہ عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے، بغیر کسی موجد اور صانع کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی بزم جو ہے یہ بغیر کسی موجد اور صانع کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ عقل سلیم کا تقاضا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اسی کیفیت کو تعبیر فرماتے ہیں، ان البعرة تدل على البعیر وان آثار السیر تدل على المسیر۔ راستے میں مینگنی پڑی ہو تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کسی چوپائے کا گزر ہوا ہے، کسی مویشی کا گزر ہوا ہے، اور فرمایا قدموں کے نشانات ہو راستے میں تو وہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کسی گزرنے والے کا، کسی مسافر کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق، ایک مالک، موجد اور صانع، بدیع السماوات والارض، جو منعم حقیقی ہے، کہ جو محسن ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ آج کی مغربی تہذیب کے تعلیمی تصورات میں بنیاد کیا ہے؟ ارسطو کی تعلیمات، اور ارسطو کی تعلیمات میں مغرب کے لیے بہت بڑا نام ارسطوٹل کا، کہ جو عقل سلیم سے جس نے انحراف کیا۔ آج کی مغربی تہذیب کا مائنڈ یونان کا ہے، ان کی باڈی روم کی ہے، اور مائنڈ یونان کا ہے تو ارسطو کی تعلیمات یہ ان کا بنیادی تصور ہے۔ اور ارسطو کی تعلیمات میں کیا تھا کہ انسان اس دنیا میں بغیر کسی لباس کے ننگ دھڑنگ اس دنیا میں آیا ہے، برہنہ آیا ہے، تو اس کے لیے حدود و قیود کیوں اختیار کی جائیں؟ اس کو پھر پردوں میں چھپا کر کیوں رکھا جائے کہ جس کی فطرت میں اور جس کی نیچر میں بغیر کسی لباس کے اس دنیا میں آنا ہے۔ وہی ارسطو کہ جو کہتا ہے کہ یہ کائنات بنی کسی پاور کے نتیجے میں، انرجی کی کسی صورت اور شکل کے نتیجے میں، لیکن ارسطو کی تعلیمات کیا بتاتی ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بنانے والے کو خود نہیں پتا کہ میرے کسی عمل کے نتیجے میں اتنی بڑی دنیا وجود میں آ گئی۔ یعنی خالق کا تصور ہے، لیکن خالق کا تصور کہ جو ہر طرح کی صفات سے عاری ہے، کہ جس کے لیے کوئی صفت علم کی نہیں ہے، کہ جس کے لیے کوئی صفت خبیر ہونے کی نہیں ہے، کہ جس کے لیے کوئی صفت جو ہے اس کے حکیم ہونے کی نہیں ہے۔ عجیب و غریب تصورات کا مالک ارسطو، اور آج کی مغربی تہذیب کی بنیاد میں ہمیں ارسطو کی تعلیمات اور اس کے تصورات ہمیں نظر آتے ہیں۔ مغرب مختلف مراحل سے گزرا، ڈارک ایجز، قرون مظلمہ، جب مسلمانوں کا دور عروج تھا، جب اندلس کے تعلیمی ادارے اور وہاں کی یونیورسٹیاں آباد تھیں، اور اس وقت یورپ کا بادشاہ شارلیمین کے جو ان پڑھ تھا، کہ جو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ اس بات پر مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اندلس بھیجا۔
کہ جاؤ اور وہاں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کرو، لیکن تدریجاً زوال اور انحطاط کی یہ داستان ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح زوال اور انحطاط آیا، ورنہ یہی مسلمان تھے اور مسلمانوں کا علمی ورثہ تھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی کیفیت کو تعبیر فرماتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ یونانی فلسفہ مغرب تک پہنچا، درمیان میں پل کا کردار مسلمانوں نے ادا کیا۔ بڑا بنیادی تصور، اور اس حوالے سے یہ محسنین ہیں مغرب کے کہ جب وہ ڈارک ایجز میں تھے، کہ جب وہ قرون مظلمہ میں تھے، علم کیا ہے، آگہی کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ ساری تعلیمات لوگوں کے لیے مسلمانوں نے اس کا تصور بھی پیش کیا اور عملاً اپنے تعلیمی اداروں کے نتیجے میں لوگوں کو کر کے بھی دکھایا۔ تدریجاً نشأت ثانیہ کی تحریکیں اٹھیں اور اس کے نتیجے میں مغرب کے تعلیمی تصورات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف مراحل سامنے آئے۔ امپیریسزم کا تصور، حواس کا تصور، کہ علم بس وہ ہے کہ جو ہمارے حواس دیکھ سکیں، کہ جسے ہمارے حواس جان سکیں۔ بلا شبہ یہ ذریعہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے، حواس کے ذریعے علم حاصل ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حواس قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، اٹل فیصلہ نہیں کر، اس لیے کہ حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حواس اٹل فیصلہ نہیں کر سکتے، حواس انسٹرومنٹس آف نالج ہیں، یہ علم کا ذریعہ ہیں، یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کانٹ کے بنیادی تصورات کے بعد مغرب میں ڈیکارٹ کے تصورات ہیں، ہیگل کے تصورات آئے، اور کیا تھا کہ نہیں صرف حواس کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کو بھی اس میں دخل ہے، عقل کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ ریشنلزم کا ایک دور آیا، سب چیزوں کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، اور یہ تصور آیا کہ جی علم تو وہ ہے کہ جو بس لیبارٹری میں کام دے، علم تو وہ ہے کہ جو محسوس ہو، علم تو وہ ہے کہ جو مشاہد ہو، علم وہ ہے کہ جس کا تزکیہ، کہ جس کا تجزیہ کیا جا سکے، کہ جس کو پرکھا جا سکے، کہ جس کو لیبارٹری میں دیکھا جا سکے، بس اس پر علم کا اطلاق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے اشعار میں اس کیفیت کو کتنی آسانی سے بیان فرماتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ کبھی عقل جو ہے وہ محو تماشا ہوتی ہے لب بام، اور اس سے بڑھ کر ایک تصور ہے کہ جسے اقبال عشق سے تعبیر کرتا ہے، وہ کیفیت علم کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، وہ علم کا وہ ذریعہ ہے کہ جس میں غلطی کا امکان اور غلطی کا احتمال جس میں نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے، وہ وحی ہے۔ ہم حواس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم عقل سلیم، فطرت صحیحہ، فطرت سلیمہ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو علم کا ذریعہ ہے وہ وحی کا ہے۔ عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، حواس غلطی کر سکتے ہیں، یہ بھول بھلائیوں میں گم ہو سکتے ہیں، لیکن وحی میں غلطی کا امکان اور احتمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ وحی میرے اور آپ کے علم کا نام نہیں ہے، بلکہ وحی اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی کا امکان اور احتمال نہیں ہوتا۔ یہ وہ بنیادی درس ہے کہ جو قرآن کریم کی پہلی آیت میں اور پہلی وحی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کی ہدایت ہے، پڑھنے لکھنے کی ترغیب ہے، اس کے لیے موٹیویشن ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت، اپنے پالنہار کا تعارف، اپنے پروردگار کا تذکرہ، اور مخلوق کو خالق سے ملانا۔ کہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تک رسائی، اللہ کی معرفت وہ آ جائے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی طلب اور اپنی چاہت کے نتیجے میں نہیں آئے، ہم میں سے کوئی درخواست دے کر اس دنیا میں نہیں آیا، ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا، اور کتنی عمر جئیں گے، کتنی زندگی جئیں گے، کب ہماری موت واقع ہوگی، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔
امریکہ کا ایک مشہور فلسفی گرونے بام، کہ جس نے یہ تصور پیش کیا، جس نے کہا انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ گرونے بام نے کہا کہ اس کی وجہ سے ساری عمر یہ انسان اضطراب اور پریشانی میں رہے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اٹھا کر کسی کے گھر کے اندر پھینک دیں، وہ گھر والے اسے ماریں پیٹیں کہ بھئی تم ہمارے گھر میں آ کر کودے ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے یہاں کسی نے لا کر ڈالا ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا کی پریشانیاں، اس دنیا کا اضطراب، اس دنیا کے جتنے جھمیلے اور جتنی مشکلات ہیں، تو گرونے بام کہتا ہے کہ یہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ اضطراب میں رہے گا، ہمیشہ پریشانی میں رہے گا۔ اس کے ماننے والوں نے، اس کے معتقدین نے پوچھا کہ حضرت کوئی علاج، کوئی مداوا، کوئی طریقہ تو ہوگا؟ تو گرونے بام نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو، خودکشی کر لو۔ جس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تو کیا کرو؟ اپنی مرضی سے وہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا کہ جس طرح انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اسی طرح اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی مشیت، کتنے لوگ ہیں کہ جو کومے کی حالت میں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے جسم اور جن کی روح کا ایک ادنا تعلق، ایک ہلکی سی ڈوری باقی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے رزق کی صورت، اگر میڈیسنز کی صورت میں، اگر آکسیجن کی صورت میں، اگر منرلز کی صورت میں کچھ بھی باقی ہے، جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کے جسم اور اس کی روح کا یہ ادنا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ بنیادی تصور سب سے اعلیٰ جو میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اشیاء کی معرفت اہم ہے، الف سے انار اور بے سے بکری ٹھیک ہے، لیکن الف سے اللہ کا کنسپٹ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دل و دماغ میں راسخ کرنا، اور لوگوں کو علم کے ذریعے، آگہی کے ذریعے، احساس اور شعور اور ادراک کے ذریعے لوگوں کو اپنے خالق سے جوڑنا، بنیادی مقصد یہ ہے۔ اور یہی ورلڈ ویو ہے کہ جو ہمارے تصور تعلیم کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ورلڈ ویو ہے کہ جو ہیومنزم پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے۔ آج ہیومنزم کا کانسیپٹ، انسان اپنی ذات میں خود خدا ہے اور اپنی من چاہی زندگی گزار سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، انسان عبد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقام معراج کا کیا گیا، بلندیوں کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ عبد۔ آپ عبد تھے، عبدیت تھی، عبدیت کامل تھی آپ کی، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کے احکام کے لیے مطیع اور فرما بردار، من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنے والا۔ ہیومنزم کے اس فلسفے پر کاری ضرب لگتی ہے کہ انسان اپنی مرضی میں جس طرح کے احکام بنانا چاہے، جس طرح کی زندگی گزارنا چاہے، اسے اس بات کا اختیار نہیں، بلکہ وہ اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے گا اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا کام کرے گا۔ تو بنیادی بات ورلڈ ویو میں کہ انسان اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو سمجھ لے اور اس کائنات کے بنانے والے کی حیثیت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو وہ سمجھ لے۔ اس دنیا میں کیوں اسے وجود بخشا گیا، آخرت کا تصور کیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نظام تعلیم وجود میں آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہوگا۔ مغربی تصور تعلیم میں تصور اخلاق کا تذکرہ نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت کا تذکرہ نہیں، اور بنیادی طور پر یہ تصور اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ فریڈرک ولیم نیٹشے کے تصور اخلاق سے۔ مغرب کے لیے اگر ماہر تعلیم کانٹ، ڈیکارٹ اور ہیگل کا نام ہے تو ان کے لیے معلم اخلاق فریڈرک ولیم نیٹشے ہے۔ فریڈرک ولیم نیٹشے جرمنی کا وہ مجذوب فلسفی تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا مغرب کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں لالٹین لے کر نکلا
اور میں نے چوکوں چوراہوں میں دیکھا، مجھے کہیں خدا دکھائی نہیں دیا، معاذ اللہ۔ اور نیٹشے کہتا ہے کہ میں آج سے خدا کی موت کا معاذ اللہ اعلان کرتا ہوں، کہ اب ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کیا کہ خدا کی موت واقع ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی مجذوب فلسفی کے بارے میں فرمایا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں، اگرچہ اقبال کئی چیزوں میں نیٹشے سے متاثر بھی تھا، لیکن تصور خالق کا کیا ہے، تصور اس کائنات کے موجد اور صانع کا کیا ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تعلیم کسی نہ کسی نظریے کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی سویلائزیشن کے لیے ریپریزنٹیٹیو کا کردار ادا کرتی ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے بجا طور پر اس بات کو بیان کیا کہ ایسی تعلیم کا کوئی تصور نہیں کہ جو تعلیم بے مقصد تعلیم ہو، کہ جو تعلیم صرف الفاظ کی تعلیم ہو، کہ جس تعلیم کے اندر کوئی روح نہ ہو، کہ جس کے اندر کوئی اقدار نہ ہو، کہ جس کے اندر اخلاق کا کوئی تصور نہ ہو، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال تعلیم کسی نہ کسی تہذیب کی نمائندہ اور اس کی ریپریزنٹیٹیو ضرور ہوتی ہے۔ تو فریڈرک ولیم نیٹشے کے تصور اخلاق میں کئی تصورات، ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ کیا، مار نہیں پیار کا کانسیپٹ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مار مار کر پڑھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے بھی خلاف ہے، لیکن استاد کے ہاتھ باندھ دینا اور اس کو یہ کہنا کہ بھائی اگر معمولی سی بھی تلخ بات کہی، اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا، یہ بھی اسلام کے ضرور کے خلاف ہے۔ ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، اولاد پر والدین کو کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، استاد کو شاگردوں پر، یہ مغربی تصور ہے، یہ مغربی تصور تعلیم ہے، اور اس کے مطابق ہمیں ان معاشروں میں اس کے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اگر ہم دیکھیں، ایک انسانی معاشرے میں مبعوث ہوئے، ایک انسانی معاشرے میں تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیا، خود اپنے اختیار سے اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ درس اور تدریس کے حلقے میں بیٹھیں، خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تعلیم کے جتنے بھی تصورات آج کی جدید دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، سیرت مطہرہ میں سب کی جھلک، سیرت مطہرہ میں سب کے لیے واضح اور بہترین مثالیں موجود ہیں۔ براہ راست ایک فرد کے لیے تعلیم کا تصور کیا ہوگا، ایک بڑی اجتماعیت کے لیے تعلیم کا تصور کیا ہوگا، ون وے، ایک یک طرفہ نظام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ایسے خاموش ہو کر بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر ہم نے معمولی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، اتنی خاموشی، ایسا سناٹا، توجہ اور انہماک کی ایسی کامل صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کامل التفات، اور یہ تصور بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشن فرماتے ہیں، سوالات کو ابھارتے ہیں، سوالات کے نتیجے میں ان کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتدرون، کیا تم جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اتدری، کیا تم جانتے ہو؟ مختلف الفاظ کے ذریعے، مختلف سوالات کے ذریعے اور ترغیب کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلچسپی کو بڑھا کر اور ان کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو اس حوالے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کا اسوہ تو اسوہ حسنہ ہے، وہ قدوہ ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو صرف زبانی طور پر اس کو اپنے لیے اسوہ اور قدوہ سمجھتے ہیں، جو عمل کی نیت سے پڑھیں، جو اس عقیدے کی بنیاد پر پڑھیں، جو اہمیت کے ساتھ استفادے کی غرض سے پڑھیں، تو پھر ان کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ان کا ایک اثر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے، منافقین کے نام بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان دعا مانگ رہا ہے، اللہم اہلک المنافقین، اللہم اہلک المنافقین، یا اللہ منافقین کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقل ھکذا یا ابن اخی، کہ میرے بھتیجے اس طرح بد دعا مت کرو۔ کیا فرمایا؟ فإنما لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك فيها، اگر سب کے سب منافق مر گئے تو تمہیں راستے میں چلنے والا کوئی نہیں ملے گا، راستے میں چلتے ہوئے ڈر لگے گا۔ کیوں؟ نفاق کی کوئی نہ کوئی علامت، نفاق کی کوئی نہ کوئی خصلت باوجود ایمان کے موجود ہوتی ہے۔ خود اپنا آڈٹ کرنا، خود احتسابی کی کیفیت کو اختیار کرنا، خود اپنی ان خصلتوں کو، ان بری عادتوں کو دور نکال پھینکنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا منافقین کے بارے میں بتائیے، نفاق کیا ہے؟ فرمایا الذی یصف الاسلام ولا یعمل بہ، کہ جو اسلام کی تعریف تو کرتا ہے، بڑا اچھا دین ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ بڑا اچھا دین ہے جی، کامل نظام حیات ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اس پر عمل کرو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے تعلیمی ادارے پر نافذ کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیمی نظریہ دیا ہے تو وہ کس لیے ہے؟ وہ نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ، اور بلا شبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ ایک مسلمان معلم کے لیے بنیادی کردار ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استاد پر کئی چیزوں کا انحصار ہوتا ہے، اور فرمایا اگر ایک اچھا مسلمان مدرس ہو تو وہ گیتا کی تعلیم دے، اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، کہ اس کے نصاب میں کیا ہو؟ گیتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کام کر رہے ہیں، گیتا کی تعلیم دے لیکن لوگوں کو مسلمان بنا دے۔ اور اگر کوئی فرد تعلیمی افکار اور نظریہ، دین کا کامل شعور اور تصور نہ رکھتا ہو، اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ قرآن پڑھاتا ہو اور لوگوں کو دین سے منحرف کر دے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہو لوگوں کو دین سے برگشتہ کر دے، تو اس لیے تعلیمی تصور، تعلیم کا فلسفہ، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اساتذہ کا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہے، ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے اس پہلو کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہے، ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے اس پہلو کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔